آپ کا کوئی اختلاف بھی نہیں تھا, کوئی پرابلم بھی نہیں تھا, تو ملزم کے والد کو آپ کہتے ہیں کہ اس نے بچی کو قتل کیا, وہ قتل کیوں کرے گا؟ پہلے دن جو بچی کی رپورٹ آئی ہے نا, یعنی بچی کو دیکھا گیا اس کی ڈیڈ باڈی کو, اس دن ایس ایچ او صاحب نے یہی مجھے کہا تھا, اور اس کے بعد جو میرا جو سالہ ہے نا وہ گیا تھا اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے. ڈاکٹر صاحب وہ 2 نرسیں باہر آئی تھیں, انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اس کے سر کے اوپر چوٹ ہے, اور اتنی سخت چوٹ لگی ہوئی ہے, ضرب لگی ہوئی ہے کہ جو ہڈی ہے نا ڈیمیج ہو گئی ہے, وہ دماغ کی ہڈی, اور ممکن ہے کہ جو اندر والا سامان ہے وہ باہر تک آ گیا ہو. اور اس کی وضاحت مجھے ایس ایچ او صاحب نے خود دی تھی کہ اتنی سخت کو بچہ نہیں کر سکتا. یہ درندگی اور اس طرح کا جو دردناک معاملہ ہے یہ کسی بڑے اور سیانے کا ہے, ٹھیک ہے. یہ الفاظ تب تک تھے, لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے, جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, پھر اس کے اندر نرمیاں آتی گئی. نرمی؟ ہاں نرمی ہے نا, یہ دیکھو, لیکن یہ دیکھو نا اب بچوں کے اوپر کس طرح کا یہ جی والد جو ہے وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا رہا, چھپانے کی کوشش کرتا رہا, والدہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی رہی. اس طرح کے باہر بیانات آ رہے ہیں. تو جو دوسرا ہے یہ محکمے کی طرف سے بھی ظاہر لیک ہو رہے ہیں, اور لوگوں کے ذہن کے اندر بھی یہ ڈالا جا رہا ہے. اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا. تو بچی جو قتل ہوئی ہے, بچی کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے, یہ وہ جو کرنے والا وہ بچہ ہے ابھی نابالغ ہے ابھی, یہ جو اس کے ساتھ ہم یہ الفاظ دیکھیں محکمے کی طرف سے کہ وہ ابھی اس کی ساری زندگی پڑی ہوئی ہے, ہم اس کو کیسے جو ہے نا شوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ہم نہیں کر سکتے اتنا بڑا ظلم. نہیں, شوٹ تو کہانی اور کوئی سزا کی بھی تو ہوتا نا, سزا بھی تو ہوتی ہے نا. لیکن دیکھیں نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ شوٹ کیا جائے, سزا اتنی ہو کہ ہمیں تو پریشان نہ کیا جائے, سزا اس کو واضح ہمیں پتہ چلے. آپ وہ سو کالڈ سی سی ڈی والی بات کر رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھے آئے دن کسی کا پرس چوری ہوا ہے تو اس کو سی سی ڈی نے سزا دے دی ہے, کسی کا کچھ ہوا ہے چھوٹے چھوٹے معاملے سی سی ڈی نے سزا دے دی. جی پنجاب صاحب ہولی ہولی ٹرے آؤ, یہ جو مبینہ سی سی ڈی کا آپ نے کھڑا کر دی ہے نا توت, بالکل چوک کے اندر, اس توت کی چھاؤں میں بیٹھنا پڑے گا. تو باپ ٹھیک کہہ رہا ہے, اس نے کہا ہے کہ پرس چوری, یہ چوری, وہ چوری والے کو سی سی ڈی بھگتا دیتی ہے, مبینہ طور پر ٹپکا دیتی ہے. تو میری بچی کے قاتل کو جس نے اس کے ساتھ جنسی درندگی کی ہے مبینہ طور پر, اس کو کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ چلتے رہے اس راستے پر, آپ اس عوام کا, اس خدا کی مخلوق کا اعتماد نظام عدل سے ختم کرتے رہے مبینہ طور پر, نظام عدل کو اس کے تابوت میں بند کرتے رہے. آپ کو ہر بندہ, ہر ملزم جو ہے چوکوں میں مارنا پڑے گا مبینہ طور پر. You'll face it, sir. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں, میں نہیں کہتا کہ آپ تحقیق نہ کریں, مزید کریں. اور ہماری بھی انہوں نے تفتیش کی ہے, اور انتہا سے زیادہ کیا. لوگوں نے باہر وائرل کیا کہ نہیں جی قاری صاحب سے نہیں پوچھا گیا. ہمیں پتا ہے کہ کتنا پوچھا گیا ہے, صرف مارا نہیں گیا, تفتیش ہم سے بھی ہوئی. یہ کیا فرض ہے کہ جس باپ کی بیٹی گم ہوئی ہے اس باپ نے پھر بھی ہم کہتے ہیں تفتیش کریں, لیکن تحقیق کرنے کے بعد جب آپ مطمئن ہو چکے ہیں تو پھر اس کو سزا دیں, ٹھیک ہے نا, اس کو سزا دیں. اگر یہ سمجھتے ہیں آپ بہت بڑا ظلم ہے, تو اگر یہ جرم نہیں ہے, ظلم نہیں ہے, تو پھر آپ براہ کرم بے شک ان کو چھوڑ دیں. کہا کہ کل کو آئیں, محلے کے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ وہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے, ڈرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر آپ نے ان کو سرعام سزا نہیں دینی, چھوڑ دیں ان کو, میں صبر کر لیتا ہوں. لیکن 1 مہینہ 2 کو کیا کہتی ہے کہ اس کی پوری زندگی پڑی اس کے ساتھ, یہ ان کے اس طرح کے خیالات ہیں کہ ہم چھوٹا بچہ ہے, ہم کیا کریں, سخت سے سخت سزا دیں گے. 9th-10th کے اندر پڑھ رہا ہے, یعنی کہ 15-16 سال ہوگی میکسیمم. لیکن وہ یہ اس کے اوپر مائنر 18 سے نیچے ہیں جی. لیکن اس کے اوپر ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ صاحب بھی اس پر گواہ ہیں. وہ بھی کہتے تھے کہ اتنا بچہ چھوٹا ہے لیکن اتنا چلاک ہے. آپ اس کی چلاکی پر دیکھ لیں کہ پورا ڈسٹرکٹ کی پولیس جو ہے ادھر بیٹھی ہوئی تھی, 3 دن 4 دن 5 دن 10-12 دن کوئی سراغ نہیں لگا سکی. اگر تھا تو پکڑ نہیں سکی. 3 دن بعد ڈیڈ باڈی مل گئی. وہ کتنے بڑے مطلب اس کے اوپر, یا دیکھیں کہ ساری کی ساری ڈسٹرکٹ یہاں تو کہیں کہ ناکام ہو گئی ہے, یہاں کہیں کہ وہ اتنے چلاک ہیں. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کون ہے, آپ کی تفتیش کہتی ہے کہ جو بھی ہے. ہم کہتے ہیں آپ اپنی تفتیش پوری کریں, اور اس کے جو ہے نا عبرت کا نشان. آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ آپ کا ہی شاگرد آپ کی بیٹی کو اغوا کرتا ہے, اس کا باپ اس بیٹی کو قتل کرتا ہے؟ یہ پہلے دن سے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی نا, وہ میرا سالہ گیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی بچے کا کام نہیں.
پھر اس کے بعد جس دن بیانات سنے ہیں نا ہم نے، ایس ایچ او صاحب کے پاس ہیں اس کے بیان، وہ بچے کے، ایک محلے کا لمبردار تھا، ایک ہمارے ضلع کے 2-3 بندے تھے، ٹھیک ہے، تو اس بار مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب تھے، ہم 8-10 بندے تھے، اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب 2-3، اس کے بعد ایس ایچ او صاحب 3-4 تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے دوسرے کمرے کے اندر بٹھا کے بیانات لیے ہیں، بچے نے باپ کا نام لیا، ساری سٹوری انہوں نے سنائی ہے کہ اس طرح ہم نے پکڑا ہے اس کو، یہاں سے پکڑا ہے اس کو وہاں پر لے گئے ہیں، سیڑھیوں کے پاس جا کے ہم نے فلاں کچھ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد باپ نے مجھے ایک چانڈ لگائی ہے، تھپڑ لگایا ہے، میں نے نیچے پہ، پھر میں نے پکڑ کے لے گیا ہوں، پھر اس کو بچی رونے لگ گئی ہے، پھر میں نے بٹا مارا ہے، باپ نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، یا باپ نے بٹا، تو باپ نے کہا ہے کہ یہ ملزم بتا رہا ہے کہ یہ ملزم بتا رہا ہے دوبارہ کہیں یہ بات کہ میں نے اس کو اینٹ وٹا مارا ہے، رونے لگ گئی تھی، ٹھیک ہے، یہ مائنر بچہ کہہ رہا ہے جی کہ اس نے چھوٹی بچی کو، جی وہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے ساری سٹوری اس نے بتائی ہے، کہنا جب آپ کی بیٹی فاطمہ گھر سے پتہ کرنے کے لیے آئی تھی، میری والدہ دروازہ کھولنے کے لیے گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت میرے پاپا نے یہ کہا تھا کہ آپ جاؤ بچوں کے ساتھ تلاش کرو، جب یہ میری بیگم کہہ رہی ہے کہ وہ آیا تھا، تلاش کرو، اعلانات کراؤ، میں اس کو بلے لگاتا ہوں۔ پھر اس وقت انہوں نے ترپڑی کے اندر، توڑے کے اندر ڈال کے توڑی کے اندر رکھا تھا، یہ اس کے بیانات ہیں جو ایسا جو صاحب نے ہمیں سنائے ہیں، اور اس نے اوکے ہو کے بالکل فریش ہو کے سنائے ہیں، بتائے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے باپ کا الگ انٹرویو انہوں نے کیا ہے، اس نے بھی سیم چیزیں بتائی ہیں، صرف یہ اینٹ کا، بچہ کہہ رہا ہے باپ نے ماری ہے، باپ کہہ رہا ہے بچے نے ماری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ والدہ نے کیا کیا ہے، یہ ساری سٹوری انہوں نے A to Z سنائی ہے، اور ہمیں اتنا رونا اور شدت کا یہ آتا ہے کہ بچے کے ساتھ وہ اس کا معمولی سا زخم بھی ہوتا تھا، بھاگ کے آتی تھی، پاپا یہاں پر دم کرو، تو کتنا انہوں نے ذلیل کیا ہوگا، اور شدید قسم کا اس کو مارا ہوگا کہ وہ مجھے پکارتی نہیں ہوگی، اپنی ماما کو نہیں پکارتی ہوگی۔ اس کی خوبیاں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے۔ کیا کیا خوبیاں؟ جب تک رات کو 8-10 دعائیں سونے کی سنا نہیں لیتی تھی، سوتی رہی تھی۔ سبق میں جب میں کوئی بھی کلاس کا سبق سنتا تھا، بھاگ کے آتی تھی، پاپا جی مجھ سے منزل سنیں، منزل سناتی تھی، ایک بچہ پھر سبق سناتا، پھر پیچھے سے آ جاتی تھی، میں نے کہا بیٹا آپ نے تو ابھی سبق سنا ہے، پاپا جی 2 صفحے ادھر سے لے کے ادھر تک منزل سن لیں، پھر میں سنتا تھا، پھر ایک بچے کا سبق سنتا، پھر آ جاتی تھی۔ اس طرح کی خوبیاں تھیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ بہن بڑے حوصلے کی بات ہے، اور میں ظاہر بڑی تکلیف کی چیز ہے، کوئی بات آپ کرنا چاہیں؟ مریم نواز آپ کی سی ایم ہے، نام سن رکھا ہے آپ نے کیا؟ جی، جو بات آپ کرنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، بچی کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیں؟ میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ جس دن سے میری بچی فوت ہوئی ہے، گم ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اس دن سے ایک آیت پکار کے کہہ رہی ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن عفیفہ کائنات آئے گی، جو بھی اس کو بچانے کو، اس کے ملزموں کو، اس کے قاتلوں کو بچانے کے اندر آئے گا، ان سب کے گریبان پکڑ کے پوچھے گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے بتاؤ میرا قصور کیا تھا کہ مجھے قتل کر دیا گیا۔ اور جس نے جو جواب اس کو دنیا میں دینا ہے وہ دے دے، وگرنہ قیامت کے دن وہ خود جواب لے گی، اور اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے جواب لے گی۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ ادھر ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو اس کے بارے میں، اس کے جواب میں کچھ نہ ہم بول سکیں، اس سے اچھا ہے کہ ہم اس کو دنیا میں انصاف دلوا دیں۔ بس اتنا ماں کہتی ہے کہ اس کے پاس صرف بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ سوال ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بیٹی یہی پکارے گی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اس معاشرے میں نہ جانے کون کون یہ پکارے گا، کس سے پکارے گا۔ ہم سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ بند ہونے پڑتا ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یا سلام علیکم۔